अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरी पहचान पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हम हैं इस वक्त इस्तंबुल, कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको तारीख़ में बहुत अहमियत हासिल है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस भी मिलती हैं कि जिसमें से मैं एक हदीस का ज़िक्र करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जो लश्कर सबसे पहले कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा वो बेहतरीन लश्कर होगा और उनको मेरी तरफ़ से जन्नत की बशारत है। तो बहुत से मुसलमान लश्करों ने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया लेकिन कामयाब ना हो सके। बेसिकली ये एक यूरोपियन रोमन एम्पायर थी जिसका ये गढ़ था, सलीबियों का ये एक किला था, मज़बूत किला था कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, जिसको तस्खीर करना नाकाबिल था क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आबाद थे, बहुत सी कौमें आबाद थीं, सलीबियों के बहुत से चर्च थे यहाँ पे। इसको फ़तह करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन कुछ मुसलमान लश्कर, मुसलमान जर्री मुजाहिद जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक सुन रखी थी, उन्होंने हमले किए, जिसमें से सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 29 मई 1453 वो तारीख़ी दिन था जब कुस्तुनतुनिया पे हमला किया गया और कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया गया। क्या आप जानते हैं कि क्या सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देख के ही उन्होंने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया और फ़तह कर लिया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के लिए बहुत सी चेंजिंग की गई। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बैक वक्त नाइजीरिया से मुआहदा किया, हंगरी से मुआहदा किया, जर्मनी से मुआहदा किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अपना दिफाई इस्लाहात की, नए साजो सामान ख़रीदे, जंगी इस्लाहात की। उसके बाद फिर माशी एक बजट बनाया गया उसका कि कुस्तुनतुनिया को हमने फ़तह करना है। तो 14 मई 1453 की वो रात जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया पे हमला किया, उसने बैक वक्त दो स्ट्रेटजीज़ अपनाई, एक तो ज़मीनी और दूसरा दरियाई। आया सूफिया की बैक साइड पे देखा जाए तो समंदर है, समंदर को मुरमुरी सी कहते हैं, टर्की ज़ुबान में उसे मुरमुरी सी कहते हैं। उसने बैक वक्त दो तरह से हमला किया, एक ज़मीनी, उनके किले को तोड़ने के लिए कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई गई कि उसकी फसील को तोड़ा जाए। उसके बाद फिर उन्होंने समंदर में कश्तियाँ उतारी जिसको बास्फोरस कहा जाता है। एक हिस्सा अनातोलिया, अंतालिया और दूसरा यूरोपियन साइड, मिडल ईस्ट साइड कहलाता है। उन्होंने दो तरफ से बैक वक्त के अगर दुश्मन हमें समंदर से आके घेरने की कोशिश करें तो हम उधर से भी उनका दिफा कर सकें, अगर बैक साइड पे आए ज़मीनी रास्ते से तो उसका भी दिफा किया जा सके। तो उन्होंने 14 मई 1453 में कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया। और उसके बाद मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं आया सूफिया, ये एक चर्च था, चर्च बहुत बड़ा ईसाइयों का चर्च था। उन्होंने इसको मस्जिद में बदला। 1453 से लेके 1934 तक ये जो है मुसलमानों के सजदों से लबरेज़ होती रही, लोग यहाँ पे नमाज़ें अदा करते रहे। हमारी खिलाफत इतनी फैली कि दुनिया के 4 बड़े आज़मों तक हमारी खिलाफत जाती रही। और जैसा कि आप जानते हैं कि खिलाफत कुछ कुफ़ार और कुछ इसराइलियों को नागुज़ीर थी, उन्होंने इसको तोड़ा, खिलाफत को तोड़ा, और जिस तरह से तोड़ा वो भी आपको मैं बताऊंगा अपनी इसी वीडियोस में। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने खिलाफत का ख़ात्मा किया। और फिर उन्होंने जब इसको मस्जिद बनाया, 400 साल तक ये मस्जिद रही। फिर अतातुर्क कमाल पाशा की गवर्नमेंट आई, उसने खिलाफत को ख़त्म किया, इसको मस्जिद से उसने बना दिया इसको म्यूज़ियम। 1934 से लेके 2020 तक ये म्यूज़ियम रहा। फिर 2016 से लेके 2020 तक ये इसका केस चला, जिसको सदर तैयब उर्दगान ने केस चलाया इसका कि इसको म्यूज़ियम से बदल के मस्जिद बनाया जाए इसको। और फिर 20 जुलाई 2020 में मस्जिद का केस सदर तैयब उर्दगान जीत गया और इसको दोबारा से फिर मस्जिद बना दिया गया। तो क्या आप जानते हैं कि
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ اس کو مسجد بنایا گیا تو کیا وہ کفار کو یہ بات پسند آئی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ تو کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ خلافت کی جانب بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے، یا مسلمانوں کی جو دنیا پہ حکومت تھی اس کی جانب بڑھتے ہوئے یہ قدم کا آغاز ہے؟ تو آپ بالکل درست سوچ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں کہ انشاءاللہ خلافت علی منہاج النبوہ پھر سے قائم ہوگی اور مسلمان پوری دنیا پہ پھر حکمرانی کریں گے۔ وہ کس جانب سے کریں گے؟ مشرق سے کریں گے، ایران سے کریں گے، فارس سے کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ خطہ وہ ہمارا ہی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خطہ وہ ہمارا ہی ہے۔ ہم ضرور پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جس میں دین اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ دین اسلام چاہے وہ اسلام خوشی سے ایکسیپٹ کریں یا کسی اور طریقے سے، دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ تو آئیے آپ کو آیا صوفیہ کا اندرونی مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے نوافل بھی ادا کریں گے۔ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے آیا صوفیہ میں نماز ادا کی، اور وہی یاد تازہ کریں گے جب کرد خلیفہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمارا اور آپ کا قبلہ اول فتح کیا تھا، اسی کی آج یاد منائیں گے۔ بیت المقدس کو یاد کرتے ہوئے یہاں پہ نوافل ادا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہم دیکھیں گے آیا صوفیہ کو اور اس کے مناظر آپ سے شیئر کریں گے۔ تب تک میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل میری پہچان پاکستان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ آپ کی کمنٹ سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں پھر ایسی ویڈیوز بناؤں، اور میرا خواب ہے اور میری خواہش ہے کہ میں فلسطین قبلہ اول جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی وہاں پہ بھی نماز ادا کروں، اور آپ بھائیوں سے شیئر کروں کہ ہمارا قبلہ اول ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو چلتے ہیں آیا صوفیہ، جس کو کعبہ کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ آ کے دیکھتے ہیں ترکش فن تعمیر کو دنیا میں کس طرح سے ترکش فن تعمیر اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور دیکھتے ہیں آیا صوفیہ۔ جی ہم بڑھ رہے ہیں آیا صوفیہ کی جانب، اور کچھ مناظر راستے میں آپ کو دکھاتا چلوں میں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ترکی آئیں تو ترکی میں استنبول میں تقریباً 3400 کے قریب مساجد ہیں، اور دنیا میں مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ مساجد استنبول سٹی میں ہیں۔ ٹوٹل ترکی میں 8400 مساجد ہیں، 8400، جس میں سے 3400 صرف استنبول میں ہیں مساجد۔ اور خوبصورت ترین اور سب سے بڑی مسجدوں میں یہ تیسرے نمبر پہ ہے استنبول میں۔ سب سے بڑی جو ہے سلطان محمد فاتح کی سلطان مسجد، اور اس کے بعد بلیو ماسک، اور پھر یہ آیا صوفیہ۔ آئیے اندر بھی چلتے ہیں اور مناظر دکھاتے ہیں آپ کو، اور نوافل بھی ادا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مین انٹرس ہے آیا صوفیہ، جس کو 1934 کے بعد 2020 میں پھر سے میوزیم سے بدل کے مسجد بنایا گیا تھا۔ یہ بیسیکلی صلیبیوں کا بہت بڑا چرچ تھا، جس کو سلطان محمد فاتح نے مسجد میں بدلا، اور بیسیکلی یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ سنی مسلمز کی ہے، اور استنبول کی ٹوٹل پاپولیشن اس وقت جو استنبول سٹی میں آباد ہے وہ 84 ملین کے قریب ہے، جس میں سے
5 ملین جو ترکش نیشنل ہیں، باقی جو ہیں آؤٹ سائڈر ہیں سارے۔ تو ہم چلتے ہیں آیا صوفیہ کے اندرونی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ایمان کو گرماتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں اسلام کے احیاء، اسلام کے فتح یاب ہونے کی ایک نوید بھی ہے، اور قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول کے لیے بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ شہر فتح ہوگا، اور کس طرح سے فتح ہوگا، اس میں جنگیں لڑی جائیں گی، بہت ساری جنگیں لڑی جائیں گی۔ اس تناظر میں اس کا نام بدلا گیا، قسطنطنیہ کانسٹینٹی نوپل سے بدل کے اس کا نام استنبول رکھا گیا، اور اس کے پیچھے ریزن یہی تھی۔ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو ناظرین، ہم ہیں آیا صوفیہ میں، اور الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اس نے مجھے اپنی اس خوبصورت ترین مسجد کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اسلام کے 4 بڑے خلفاء، اسلام کے 4 بڑے ستون، ان سب کا نام گرامی یہاں پہ آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب اس کو مسجد کا درجہ دیا گیا تو یہ اس وقت ان کے نام گرامی یہاں پہ لائے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے اس کو کنکر کیا گیا، تو ان کے لیے یہ بات بھولنے والی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وہ آرام سے سوتے ہوں گے کہ جب مسلمان اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہوں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ آئیں ممبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ وہ قدیمی ممبر رسول ہے جو کہ مدینہ منورہ سے لایا گیا تھا جب انہوں نے مدینہ منورہ کی تعمیر کی تھی، اور یہ یہاں پہ لا کے اس کو رکھا گیا تھا۔ تقریباً آٹومن امپائر کے دوران ہی اس کو یہاں پہ لا کے رکھا گیا تھا۔ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا، انشاءاللہ اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ کے رہے گا۔
اس دعا کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اپنے دین کو کامیاب کرے۔ نوافل ادا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ساتھ کہ بے شک دلوں کا سکون، دلوں کا قرار اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہیے تاکہ دلوں کو سکون ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ Cámara chequen.